السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے مقتل مطہر مصائب آل رسول۔ کتاب کے مصنف ہیں آیت اللہ مرتضیٰ مطہری۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے منیر الحسن جعفری صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 5ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 103 سے، اور مجلس ہے 15ویں مجلس۔ اخلاق امام حسن کی ایک جھلک۔ چونکہ امام حسن کی شہادت کا دن ہے، اس لیے میں ان کے اخلاق کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ امام حسن کے بارے میں روایت ہے کہ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں 2 مرتبہ جو کچھ بھی آپ کے پاس تھا اس کے 2 حصے کیے تھے۔ آدھا حصہ اپنے پاس رکھا اور آدھا حصہ غریبوں میں اور دوسرے امور خیر میں انفاق فرمایا۔ امام حسن کئی بار مدینے سے مکہ حج کے لیے پیدل تشریف لے گئے۔ اگرچہ آپ کے پاس سواری ہوتی تھی لیکن آپ اس پر سوار نہیں ہوتے تھے اور اس عمل کو اپنے لیے ایک قسم کی ریاضت اور عبادت قرار دیا کرتے تھے۔ امام کا مقام و مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ اسے بیان کرنے کے لیے ایسی باتوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ایک عام آدمی کو پیدل حج کر کے جو مقام حاصل ہوتا ہے وہ تمام تر سہولتوں کے ساتھ حج کر کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ امام حسن کی مظلومیت۔ امام حسن مجتبیٰ پر جو بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، ان کے دشمنوں نے نہ جانے کیا کیا تہمتیں لگائی ہیں، چاہے وہ بنی امیہ ہوں یا ان سے بھی بدتر یعنی بنی عباس ہوں۔ بنی عباس کے ظالمانہ دور میں حسنی سادات نے بنی عباس کے خلاف بہت زیادہ تحریکیں چلائیں۔ چنانچہ بنی عباس کے حکمرانوں اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے حسنی سادات کو کچلنے کے لیے ان کے خلاف مذموم پروپیگنڈا مہم شروع کی، یعنی ان کے جد اعلیٰ امام حسن علیہ السلام کے خلاف متعدد بے بنیاد الزامات لگائے۔ کبھی کہا کہ انہوں نے بہت زیادہ شادیاں کی تھیں اور وہ نعوذ باللہ عیاش تھے۔ اسی طرح کی دیگر خرافات بنی عباس کے دور میں امام سے منسوب کی گئیں، حالانکہ امام حسن علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے زیادہ عابد اور زاہد تھے۔ امام حسن مجتبیٰ جب نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی۔ جب تلاوت قرآن کے دوران اس آیت پر پہنچتے جس میں عذاب کا ذکر ہوتا تو آپ غش کھا جاتے۔ آپ سچ مچ اپنے پدر بزرگوار امام علی مرتضیٰ کے کردار کا پڑھتو تھے۔ عزاداران امام حسن، آپ نے امیر المومنین امام علی کے بارے میں جو کچھ سنا، بلا مبالغہ امام حسن اس کی زندہ مثال تھے۔ معاویہ کے مظالم اور جرائم۔ امام حسن کی زندگی میں آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا اور آپ کی شہادت کے بعد خلافت بنی عباس میں آپ کے خلاف جو کچھ ہوا، وہ ایک طویل اور دل ہلا دینے والی داستان ہے۔ اپنے پدر بزرگوار کے بعد امام حسن تقریباً 10 سال زندہ رہے، اس لیے کہ 40 ہجری میں امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور 49 ہجری میں آپ کی شہادت، یعنی 9 یا 10 سال کے کئی عرصہ معاویہ کی منحوس حکومت کا سیاہ ترین دور تھا۔ اس عرصے میں امام حسن پر شدید دباؤ ڈالا جاتا رہا۔ آپ کو اذیت پہنچانے اور آپ کی اہانت کرنے کے لیے معاویہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں کوئی دقیقہ فروگشت نہیں کرتا تھا۔ خلافت بنو امیہ کے اوائل میں تو معاویہ اور بنی امیہ کی قلعی لوگوں پر پوری طرح سے نہیں کھلی تھی، مگر معاویہ کے آخری دور میں اور یزید کی حکومت شروع ہوتے ہی بنی امیہ کے چہرے سے نقاب اتر گیا اور لوگوں پر ان کا اصلی چہرہ ظاہر ہو گیا، ورنہ شروع میں لوگ سمجھتے تھے کہ معاویہ تو ایک معقول آدمی ہے۔ معاویہ نے اس مقصد کے لیے اپنے بعد خلافت اپنے بیٹے یزید کو منتقل کرنے کے لیے
منتقل کرنے اور اس راہ میں حائل رکاوٹیں اپنی زندگی میں ہی یک کے بعد دیگرے ہٹانا شروع کر دی تھیں، اور یہ معاویہ صرف امام حسن علیہ السلام سے ہی مخصوص نہیں تھا۔ اس کی نظر میں کچھ اور افراد بھی خلافت کے لیے امیدوار بن سکتے تھے یا ان کو نامزد کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایسے افراد کو راستے سے ہٹانے کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ سعد بن ابی وقاص جو عمر سعد کا بیٹا تھا، اسے معاویہ نے ہی زہر دلوا کر قتل کیا تھا، کیونکہ سعد کا شمار ان 6 افراد میں سے تھا جنہیں حضرت عمر نے شورا کے لیے نامزد کیا تھا۔ اسی لیے لوگوں کے درمیان اس بات کا شہرت پا جانا ایک قدرتی امر تھا کہ سعد وہ شخص ہے جس کی خلافت کے لیے نامزد ہونے کی اہلیت ہے، کیونکہ حضرت عمر نے اسے شورا میں شامل کیا تھا۔ اسی طرح خالد بن ولید کے بیٹے عبد الرحمن کو بھی معاویہ نے زہر دلوا کر مروا دیا تھا، کیونکہ اس کا باپ ایک مشہور سردار تھا اور وہ خود بھی سرداری کا دعویدار تھا۔ اسی طرح معاویہ نے اپنے ہی خاندان یعنی بنی امیہ کے چند افراد کو جو خلافت کے حاصل کرنے کے خواہاں تھے راستے سے ہٹا دیا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کے سامنے امام علی پر لعنت کرنے کا حکم۔ ان لوگوں کو راستے سے ہٹانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کہیں یہ لوگ خلافت کے لیے امیدوار نہ بن جائیں، لیکن امام حسن کے سلسلے میں اس کے مقاصد کچھ اور تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں سے امام حسن کی محبت اور عقیدت کو ختم کر دے، اگرچہ وہ جانتا تھا کہ لوگوں کے دل اہل بیت کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے گمان کے مطابق چاہتا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کی روح کو آپ کی حیات ہی میں مرجروح کر دیے۔ چنانچہ اس نے حاکم مدینہ کو لکھا کہ وہ ہر جمعے کے بعد مسجد نبوی میں امام حسن کی موجودگی میں ان کے والد حضرت علی علیہ السلام پر لعنت کرائے۔ نعوذ باللہ۔ ہر نماز جمعہ میں اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ جب نماز جمعہ کا وقت ہو جائے تو سب پر لازم ہے کہ وہ نماز جمعہ میں شریک ہوں۔ چنانچہ امام حسن کے زمانے میں معاویہ اور اس کے حامی اس آیت کو جواز بنا کر اور اس شخص کو جو جمعے میں شرکت نہ کرتا اور یہ کہنے کی جرت نہ رکھتا تھا کہ میں اس لیے شریک نہیں ہونا چاہتا کہ یہ لوگ نماز جمعہ پڑھانے کے لائق ہی نہیں، فوراً یہ فتویٰ لگا دیتے کہ یہ شخص نماز جمعہ کا مخالف ہونے کی بنا پر کافر ہو گیا ہے۔ تکفیر کا سنتے ہی شدت پسند نام نہاد دینی گروہ اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ چنانچہ ایسی صورتحال میں امام حسن علیہ السلام مجبوراً نماز میں شرکت فرماتے اور آپ کی موجودگی میں اور قبر رسول کے کنارے موجود ممبر سے نماز جمعہ کے خطبے میں امام جمعہ کا جو فرض ہوتا ہے اور جس کا میں نے خطبہ اور ممبر کے عنوان سے اپنی تقریر میں تفصیلی تذکرہ کیا تھا، اسے تبدیل کر کے امام علی پر سب و شتم کا سلسلہ شروع کیا جاتا۔ پھر آخر کار معاویہ نے فرزند رسول امام حسن علیہ السلام کو ہی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہی فیصلہ تھا کہ جس کی وجہ سے امام کو زہر دلوانے کی راہ ہموار کی گئی۔ امام حسن کو زہر صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 یا 3 بار دیا گیا۔ 16ویں مجلس۔ محرم کی آمد پر شہید مطہری کا خواب۔ سوگواران مظلوم کربلا، آج کل ہم سب استقبال محرم کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ فاطمہ کے لال کا غم منانے کے لیے عزا خانے سج رہے ہیں۔ عجیب اتفاق ہے کہ 1962 میں یعنی جس سال آقائے بروجردی فوت ہوئے تھے، میں نے انہیں خواب میں دیکھا۔ آقائے بروجردی شوال میں فوت ہوئے تھے، لیکن اس کی کیفیت و تفصیل ایسی تھی کہ میں خود اس خواب کی تعبیر نہ سمجھ سکا۔ ممبر کو نہ چھوڑنا۔ اس زمانے میں جناب حاجی احمد قمی مرحوم خواب کی حیرت انگیز تعبیر بیان کرنے میں شہرت رکھتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی آیت اللہ بروجردی بھی آپ اپنے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر موصوف سے دریافت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جناب قمی کو فون کر کے ان سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کی۔ سچی بات یہ ہے کہ خود مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے جو خواب میں دیکھا تھا اس میں کون سی بات ایسی تھی
کہ جس سے جناب احمد قمی نے یہ تعبیر بتائی۔ اس زمانے میں نے ممبر پر جانا اور مجلس پڑھنا ترک کر رکھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم ممبر کو ہرگز نہ چھوڑو۔ اب انہوں نے یہ تعبیر کہاں سے نکالی اس کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا، مجھے بس اتنا یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی نوکری کو ہرگز ترک نہ کرنا۔ چنانچہ جیسا کہ انہوں نے کہا تھا میں نے اسی کے مطابق عمل کیا اور ان کی بتائی ہوئی تعبیر کو حقیقت میں ڈھالنے کی کوشش کرتا رہا۔ سید الشہداء کی نوکری۔ کل صبح میں حسب معمول نماز فجر کے بعد کچھ دیر کے لیے سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑی مجلس ہو رہی ہے جس میں علماء تشریف فرما ہیں اور سب آقائے بروجردی کی آمد کے منتظر ہیں۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ وہ تشریف لے آئے۔ مجلس میں موجود تمام لوگ اپنی اپنی جگہ سے ان کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہوئے، لیکن بالکل ویسے ہی جیسے ان کی زندگی میں ہوا کرتا تھا۔ جلدی سے اٹھنے کی کوشش میں میری ابا میرے ہاتھ اور پاؤں میں الجھ گئی۔ میں نے خود کو ایک طرف کر کے اپنی ابا کو درست کیا اور کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک اسی لمحے آقا اپنی جگہ پہنچے جہاں میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے فوراً وہ جگہ ان کے لیے خالی کر دی، جیسے مجھے یقین ہو کہ وہ اسی جگہ تشریف فرما ہوں گے۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ کرسی پر جا کر بیٹھ گئے ہیں اور ایسے معلوم ہوا جیسے وہ درس نہیں دینا چاہتے بلکہ مجلس پڑھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ممبر پر بیٹھتے ہی فرمایا، ہم ذاکرین۔ خواب کے عالم میں ہی مجھے یہ الفاظ سن کر بے حد تعجب ہوا۔ میں نے دل میں کہا کہ آقائے بروجردی نے خود کو ذاکر کیوں کہا، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے زمانے کی مرجعیت میں بھی بروجرد شہر میں رمضان کے دوران کبھی کبھی مجلس سے خطاب فرمایا کرتے تھے اور زیب ممبر ہوا کرتے تھے۔ بہرحال وہ ایک مراجع تقلید تھے نہ کہ ذاکر۔ پھر میں نے دیکھا کہ ان کے سر پر سفید شال ہے تو مجھے مزید حیرت ہوئی۔ چونکہ خواب میں منظر بدلتے رہتے ہیں تو میں نے ایک دوسرے شہر میں انہیں زیب ممبر ہوتے دیکھا، لیکن اسی احترام کے ساتھ جو انہیں ایک مرجع تقلید کی حیثیت حاصل تھی۔ اس کے بعد میں نے انہیں ایک سرز و سبز شاداب باغ میں دیکھا۔ پھر اچانک میں نے دیکھا کہ وہ بہتے ہوئے پانی کے کنارے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں گویا وضو کرنا چاہتے ہیں۔ خواب کے عالم میں ہی مجھے یاد آیا کہ ایک زمانے میں ہم ان کے شاگرد رہ چکے ہیں، تو میں جلدی سے ان کی دست بوسی کے لیے آگے بڑھا۔ جو ہی میں نے ان کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ بے حد صاف شفاف پانی کی ایک نہر میں ان کا نصف چہرہ پانی کے اندر اور نصف پانی کے باہر ہے۔ انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، گویا وہ ایک عارف کی مانند استغراق میں ڈوبے نظر آئے۔ پھر ایک دم انہوں نے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ شدت سے گریہ کرنا شروع کیا اور حضرت سید الشہداء کا نام لے کر فریاد بلند کی، یا حسین ابن علی، یا ابن زہرا۔ اسی طرح خود ہی نام لیتے ہیں اور خود ہی مصروف بکا ہیں، یعنی خود ہی مصائب پڑھ رہے ہیں اور خود ہی رو رہے ہیں۔ گریہ و بکا بھی کس طرح کا، یہ گریہ وہ نہیں تھا جس کا اثر ان کی اشکوں سے نمایاں معلوم ہو رہا ہو، بلکہ اس کی مثال ایک ایسے گریہ کرنے والے کی تھی جیسے اس امر کا احساس ہی نہ ہو کہ اس کے ارد گرد کوئی دنیا موجود ہے، یعنی وہ غم حسین میں دنیا و مافیہ سے بے خبر ڈوبے ہوئے تھے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت مجھے یاد آیا چند سال پہلے بھی میں نے ماہ محرم سے 2-3 دن قبل ایک خواب دیکھا تھا، اور اب بھی میں اس وقت خواب دیکھ رہا ہوں جبکہ محرم کی آمد ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 17ویں مجلس۔ سانحہ عاشوراء میں رقت آمیز جذبات کی فراوانی اور ایسی روح پرور اور ایمان افروز کیفیات ہیں کہ اگر ہمارے دلوں میں ایمان کی ذرا سی بھی رمق موجود ہو تو حسین مظلوم کا نام سنتے ہی ہماری آنکھوں سے اشکوں کا ایک سیلاب بہنے نکلے۔
बेशक हर मोमिन के दिल की गहराइयों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पिन्हा है। गालिबन इसीलिए इमाम हुसैन ने फरमाया था कि मैं वो मकतूल हूँ जिस पर आंसू बहाए जाएंगे। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम और अज़ाए हुसैन। मशहद मुक़द्दस में अपने ज़माने तालिब इल्मी में मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के एक सहाबी की रिक़्क़त अंगेज़ एक मखमुस शेख अब्बास क़ुमी की किताब नफ़तुल मज़दूर से याद की थी। मुहद्दिस क़ुमी लिखते हैं कि अबू हारून मकफ़ूफ़ जो ग़ालिबन नाबीना थे और इसीलिए इन्हें मकफ़ूफ़ कहा जाता था कि वो एक बरजस्ता शायर थे और इमाम हुसैन का मरसिया कहते थे। वो कहते हैं कि एक दिन मैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो उन्होंने मुझसे ख्वाहिश की कि तुमने हमारे जदे बुज़ुर्गवार का जो ताज़िया मरसिया कहा है वो सुनाओ। मकफ़ूफ़ कहता है कि मैंने अर्ज़ की कि मौला जो आपका हुक्म हो। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि घर की औरतों से भी कहो कि वो पर्दे के पीछे आकर बैठ जाएं ताकि वो भी मरसिया सुन सकें। चुनांचे घर की तमाम औरतें पर्दे के पीछे आकर बैठ गईं। मकफ़ूफ़ ने आशार पढ़ना शुरू किए। आप हज़रात भी इन अशार के मज़मून को और उनमें मौजूद दर्स को समझने की कोशिश कीजिए। अगरचे ज़ाहिरन वो सिर्फ़ 5 मिसरों से ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जब मकफ़ूफ़ ने इन्हें पढ़ा तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बैतुल शरफ़ में एक कोहराम बपा हो गया। ख़ुद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इस तरह गिरिया फरमा रहे थे कि आपकी आँखों से गौहरे अश्क गिर रहे थे और आपके कंधे हरकत कर रहे थे। इमाम के बैतुल शरफ़ से नाला और शेवन की सदाएँ इस कदर बुलंद हुईं कि ख़ुद इमाम ने फरमाया बस इतना ही काफ़ी है। जितने भी मरसिए कहे गए इनमें इस मरसिए की नज़ीर मुझे दिखाई नहीं दी। अबू हारून मकफ़ूफ़ ने कहा, ए मौज सबा, जब करबला से गुज़रना तो हम आशिकों का पैगाम और सलाम पहुँचाना और आपके पाक जिस्म की मुक़द्दस हड्डियों से ये कहना कि तुम हमेशा हुसैन के अज़ादारों के अश्कों से सैराब होती रहोगी और वो आंसू बहाते रहेंगे ताकि तुम्हें सैराब करते रहें। एक दिन तुम पर पानी बंद कर दिया गया था और मौला हुसैन को प्यासा शहीद कर दिया गया था, मगर अब उनके शिया हमेशा अपने आंसू तुम पर निछावर करते रहेंगे। ए बाद सबा, जब कब्र हुसैन से गुज़रना तो सिर्फ़ इतना ही ना कहना बल्कि कुछ देर वहाँ थम जाना और उनके मसाइब को याद करके खूब रोना। तेरा रोना एक आम आदमी के रोने की तरह ना हो बल्कि उस तरह रोना जैसे इकलौते बेटे की मौत पर उसकी माँ रोती है। हाँ, इकलौते बेटे से बिछड़ जाने वाली बेकरार माँ की तरह मौला हुसैन पर रोना जो ख़ुद भी पाक थे, जिनके बाप भी पाक थे और माँ भी पाक थे। बिस्मिल्लाह व बिल्लाह वाला मिल्लत रसूलुल्लाह। 18वीं मजलिस। आज़िम करबला होते वक्त इमाम हुसैन का खिताब। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर लिहाज से अपने पिदर गिरामी की तस्वीर थे। खिताबत में भी आपका यही आलम था, अगरचा आपको इतनी मोहलत नहीं मिली थी जो इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपनी खिलाफत ज़ाहिरी में मैसर आई थी। आपको जो वो मुख्तसर वक्त मैसर आई वो मक्का से करबला तक के सफ़र के दौरान हुई या फिर आखिरी 8 दिनों के दौरान करबला में आपकी खिताबत के जौहर नुमाया हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो खुतबे मिलते हैं वो ज़्यादातर वही हैं जो आपने इस मुद्दत के दौरान इरशाद फरमाए थे। इमाम हुसैन का अंदाज़ खिताबत अपने पिदर बुज़ुर्गवार के अंदाज से मुमासलत रखता है और इसमें वही रूह और मायने के समंदर ठाटे मारते नज़र आते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि ज़बान रूह के इज़हार का वसीला है। अगर ज़बान से मायने के गौहर बरामद ना हो तो ज़बान किस काम की है, और अगर मायने रूह में मौज़न हो तो ज़बान इसका रास्ता हरगिज़ नहीं रोक सकती।
امام نے فرمایا، ہم اہل بیت امیر سخن ہیں، ہم اقلیم سخن کے تاجور ہیں، بیان کی جڑیں ہمارے ہی وجود میں پیوست ہیں اور خطابت کی شاخیں ہمارے ہی سروں پر سایہ فگن ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہوئے سب سے پہلا جو خطبہ دیا وہ فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے۔ اس میں ہدایت، شجاعت، بلندی فکر اور غیب پر ایمان معجزن نظر آتا ہے۔ آپ نے اس خطاب میں اپنے قطعی فیصلے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس امر سے بھی مطلع فرمایا کہ جو کوئی بھی ہماری فکر اور ہمارے عقیدے سے اتفاق کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ عازم سفر ہو سکتا ہے۔ امام نے فرمایا، موت نے اولاد آدم کو اس طرح نشان زدہ کر دیا ہے جیسے کسی جوان عورت کی گردن پر گلو بند کا نشان پڑ جاتا ہے۔ راہ حق میں آنے والے موت سرمایہ افتخار ہے۔ میں مشتاق ہوں اپنے اسلاف سے اسی طرح جا ملوں جس طرح یعقوب یوسف سے ملنے کے مشتاق تھے۔ آگے چل کر امام فرماتے ہیں، جو شخص ہمارے راستے پر قربان ہو کر اللہ سے ملاقات کا خواہاں ہے وہ ہمارے ساتھ چلنے کی تیاری کرے۔ کل صبح ہوتے ہی ہم انشاءاللہ یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں، اے لوگو، تم میں سے جو کوئی یہ عزم و ارادہ رکھتا ہے کہ راہ حق میں کوئی چھوٹی سی چیز قربان کرے تو وہ سوچے کہ اسے کیا قربان کرنا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، وہ خوف جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے اسے ختم کرنے کے لیے تیر خریدنے کا عزم کرے تاکہ اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے روانہ ہو سکے۔ میں بھی اس عزم و ارادے کے ساتھ کل صبح سفر پر روانہ ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ 19ویں مجلس شہادت مسلم بن عقیل۔ 18 ذی الحجہ کے دن حجاج نہایت جوش و خروش کے ساتھ مکہ میں وارد ہوئے تھے۔ عین اسی وقت جب ان حجاج کے لیے منا اور عرفات کی طرف بڑھنا ضروری تھا، امام حسین علیہ السلام مکہ چھوڑ رہے تھے۔ اس وقت آپ نے وہ مشہور خطبہ ارشاد فرمایا جسے سید بن طاؤس نے نقل کیا ہے، یہاں تک کہ آپ منزل و منزل گزرتے ہوئے عراق کی سرحد کے نزدیک جا پہنچے۔ کوفے میں کیا کیفیت تھی، وہاں کیا گزری تھی، خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ امام حسین نے راستے میں ایک شخص کو دیکھا جو کوفے سے آ رہا تھا اور اس کا رخ اسی طرف تھا جدھر سے امام تشریف لا رہے تھے، یعنی سرزمین عرب پر دو طرفہ راستے نہیں تھے کہ آنے جانے والے مسافر ایک دوسرے سے پاس سے گزر جائیں، بلکہ وہ صحرائی علاقہ تھا۔ وہاں مخالف سمت سے آنے والا کافی فاصلے پر دوسری طرف سے آنے والے کو کراس کرتا تھا۔ چنانچہ امام کچھ دیر کے لیے رک گئے اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ امام آنے والے کو متوجہ فرما رہے تھے کہ مجھے تم سے کام ہے۔ کہتے ہیں کہ آنے والا بھی امام حسین کو پہچانتا تھا، نیز اس کے پاس ایک بری خبر بھی تھی۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ اگر وہ امام حسین علیہ السلام کے نزدیک پہنچا تو امام اس سے کوفے کے حالات ضرور دریافت کریں گے اور اسے امام کو بری خبر سنانی پڑے گی، جبکہ وہ شخص امام کو یہ خبر سنانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنی سمت بدل ڈالی اور دوسری طرف بڑھ گیا۔ ادھر قبیلہ بنی اسد کے 2 افراد جو حج کے لیے مکہ میں تھے اور ان کا ارادہ امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرنا تھا، وہ مناسک حج ادا کرنے کے بعد بڑی تیزی سے عازم سفر ہوئے تاکہ جلدی سے امام حسین علیہ السلام سے جا ملیں۔ وہ دونوں ابھی امام سے ایک منزل پیچھے تھے کہ ان کا کوفے کی طرف سے آنے والے شخص سے آمنا سامنا ہو گیا اور انہوں نے عربوں کی روایت کے مطابق سلام دعا کے بعد اس سے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، میں قبیلہ بنی اسد سے ہوں۔ ان دونوں نے حیرت سے کہا، یعنی ہم دونوں بھی اسدی ہیں، بتاؤ تم کس کے بیٹے ہو؟ تمہارے دادا کا کیا نام ہے؟ آنے والے نے ان کے سوالوں کے جواب دیے، یہاں تک کہ تینوں کا تعارف ہو گیا۔
اور سب نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ اس کے بعد ان دونوں افراد نے اس سے کوفے کے حالات پوچھے تو اس نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ کوفے کے بارے میں نہایت ہی غم انگیز خبر ہے، اور امام حسین علیہ السلام جو مکہ سے کوچ فرما کر کوفے کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، انہوں نے راستے میں مجھے دیکھا تھا اور وہ رک گئے تھے۔ میں چونکہ سمجھ گیا تھا کہ آپ مجھ سے کوفہ کے حالات کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور میں یہ منحوس خبر ان کو نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے رخ بدل دیا۔ اس کے بعد اس شخص نے پوری صورتحال ان دونوں کو مطلع کی۔ یہ دونوں افراد وہاں سے نہایت تیزی کے ساتھ روانہ ہو کر پہلی منزل میں ہی امام سے جا ملے، مگر کوئی بات نہیں کی۔ وہ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے اگلی منزل پر پڑاؤ کیا۔ امام کا قافلہ کوفے سے آنے والے شخص سے ملاقات کے بعد تقریباً 1 دن اور رات کا سفر کر کے اس منزل تک پہنچا تھا۔ امام اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے اور کچھ اصحاب ابھی آپ کے ہمراہ تھے۔ ان دونوں افراد نے آپ کی خدمت میں آ کر عرض کی، یا ابا عبداللہ، ہمارے پاس آپ کے لیے خبر ہے، کہ ہم سب کے سامنے وہ خبر سنائیں یا خلوت میں آپ کو بتائیں؟ امام نے فرمایا، میں اپنے اصحاب سے کوئی بات نہیں چھپاتا، جو بھی خبر ہے سب کے سامنے سناؤ۔ یہ سن کر ان دونوں نے عرض کی، فرزند رسول، ہماری اس آدمی سے ملاقات ہوئی ہے جس کے لیے کل آپ راستے میں رک گئے تھے، مگر وہ آپ سے نہیں ملا۔ وہ قابل اعتماد آدمی ہے، ہم اسے جانتے ہیں، وہ ہمارے ہی قبیلے کا ہے۔ ہم نے جب اس سے کوفے کے حالات پوچھے تو اس نے بتایا کہ جب وہ کوفے سے نکل رہا تھا تو اس وقت مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ شہید کیے جا چکے تھے، اور ان کی لاشیں پاؤں میں رسیاں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرائی جا رہی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، مگر آپ نے فوراً اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جو وعدے انہوں نے خدا سے کیے تھے اس کو سچ کر دکھایا، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی، اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 کا یہ ترجمہ ہے، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ کوفے میں مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور کوفے پر دشمنوں نے قبضہ کر لیا ہے، لہٰذا ہمارا کام ختم ہو گیا ہے اور ہمیں شکست ہو گئی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم یہیں سے واپس چلے جائیں۔ جبکہ امام علی مقام نے اس موقع پر وہ بات کہی جو کسی دوسرے مطلب کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہی آیت جو انہوں نے پڑھی تھی، تلاوت کی تھی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 23، ظاہراً جنگ احزاب سے متعلق ہے، یعنی وہاں کچھ مومنین تھے جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا اپنا قول و قرار پورا کیا اور راہ حق میں جان دی تھی، اور کچھ دوسرے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ امام حسین نے یہی آیت پڑھنے کے بعد فرمایا تھا کہ مسلم اپنا فرض ادا کر چکے، اب ہماری باری ہے، اب ہم لوگوں نے اپنا فرض پورا کرنا ہے اور اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ اس مقام پر آپ کے ہر ساتھی نے کچھ نہ کچھ اظہار خیال کیا جس سے ان کے دلی جذبات کی عکاسی ہوتی تھی۔ دوران سفر کچھ ایسے لوگ بھی امام حسین سے آ ملے تھے جو معرفت کی اس منزل پر فائز نہیں تھے جس کے امام حسین علیہ السلام خواہاں تھے، چنانچہ امام ان پر ناراض ہوئے اور انہیں خود سے دور کر دیا۔ ان لوگوں نے جب یہ سمجھ لیا کہ کوفہ پہنچ کر انہیں پکا پکایا حلوہ نہیں ملے گا تو وہ امام کو چھوڑ کر چلے گئے، جیسا کہ اکثر تحریکوں میں ہوتا ہے۔ الغرض آپ کے ساتھ صرف آپ کے اہل بیت اور خاص اصحاب رہ گئے جن کی تعداد بہت کم تھی۔ کچھ افراد جو امام کو چھوڑ کر چلے گئے تھے جب خواب غفلت سے جاگے تو یکے بعد دیگرے عمر ابن سعد کے لشکر کو چھوڑ کر امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس مقام پر جہاں امام حسین علیہ السلام نے شہادت مسلم کی خبر سنی تھی، آپ کے ہمراہ 20 سے زیادہ افراد نہ تھے۔
اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایسے میں حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر نے امام حسین اور آپ کے اصحاب باوفا پر کیا اثر کیا ہوگا۔ صاحب لسان الغیب کہتے ہیں کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو اپنے اصحاب سے کوئی بات نہیں چھپاتے تھے، آپ پر حضرت مسلم کی شہادت کی خبر سننے کے بعد لازم ہو گیا کہ آپ خیام اہل حرم میں جا کر خواتین کو بھی حضرت مسلم کی شہادت سے آگاہ کریں، وہ بھی اس صورت میں جب کہ ان خواتین کے درمیان حضرت کے چھوٹے بھائی اور بہنوں کے علاوہ ان کے چچا کی بیٹیاں اور دیگر رشتہ دار بھی تھے۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ امام مظلوم نے کس طرح اس غم انگیز خبر انہیں سنائی ہوگی۔ دختر مسلم کو شہادت مسلم کی خبر دینا۔ امام علی مقام خیمے میں آ کر ایک جگہ بیٹھ گئے اور فرمایا، مسلم کی بیٹی کو بلاؤ۔ جو ہی مسلم کی بیٹی آئی، امام نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ خاندان نبوت کی چھوٹی سی بچی بہت سمجھدار تھی۔ اس نے جب امام کا یہ غیر معمولی برتاؤ دیکھا تو ایک دم گھبرا کر پوچھنے لگی، یا ابا عبداللہ، یا ابن رسول اللہ، کیا میرے بابا مارے گئے جو آپ اس قدر پیار کر رہے ہیں؟ بچی کی یہ بات سن کر امام بے حد متاثر ہوئے اور بولے، بیٹی میں بھی تمہاری باپ کی جگہ ہوں، تمہارے بابا کے بعد میں تمہیں باپ کا پیار دوں گا۔ امام کا اتنا کہنا تھا کہ خیام اہل بیت میں ایک کوہرام مچ گیا۔ فرزندان عقیل کا اعلان وفاداری۔ امام حسین علیہ السلام نے فرزندان عقیل کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے فرزندان عقیل، تم نے ایک مسلم کی قربانی دے دی ہے، اولاد عقیل میں سے یہی ایک کافی قربانی ہے، اگر تم چاہو تو واپس جا سکتے ہو۔ سب نے مل کر عرض کی، اے فرزند رسول، ہم نے مسلم کو شہادت کے لیے پیش نہیں کیا، ابھی تک ہم آپ کے ہم رکاب تھے، اور اب جب کہ ہم مسلم کے خون کے مقروض ہو چکے ہیں، آپ کو کیوں کر چھوڑ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے تاکہ ہمارا بھی وہی مقدر ہو جو مسلم کا مقدر بنا۔